یہ 24 فیبرری 2022 کی دوپہر ہے۔ اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کریملن میں روسی صدر پوٹن سے تاریخی ملاقات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں روسی آرمی نے گارڈ آف آنر دیا تھا۔ اور ابھی یہ ملاقات چل ہی رہی تھی کہ دنیا بھر کی ٹی وی اسکرینز پر یہ تاریخی منظر دیکھے جانے لگے۔ روسی فوجوں نے پوری قوت سے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا۔ روس کا اولین نمبر 1 ٹارگٹ کیو سمیت یوکرین کے بڑے بڑے شہروں پر قبضہ اور یوکرین کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ دنیا ایک قیامت خیز جنگ کی ابتدا دیکھ رہی تھی۔ بظاہر تو روسی فوجوں کے لیے یہ ایک کیک واک تھی، جنگ چند ہفتوں میں ختم ہونی تھی، لیکن یوکرین کی فوج اور شہری اٹھ کھڑے ہوئے۔ روس کو ناقابل یقین ریزسٹنس کا سامنا تھا۔ آج 30 مہینوں بعد اس جنگ کا نقشہ ہی پلٹ رہا ہے۔ یوکرین کے کمانڈر ان چیف نے مڈ آف اگست روس کے کئی کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین نے انتہائی کم وقت میں وہ کر دکھایا جو روس 3 مہینوں میں نہیں کر سکا۔ اس جنگ میں امریکہ، یورپی یونین سمیت پورا ویسٹرن ورلڈ یوکرین کے ساتھ اور روس کے خلاف کھڑا ہے۔ Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. I don't think he's thinking that right now. Ukraine's future is in the Euro-Atlantic family. Ukraine's future is in NATO. All allies agree on that. روس ایک دلدل میں پھنس چکا ہے۔ جنگ سے پہلے 1 ماہ پہلے جنوری 2020 میں ویسٹرن کنٹریز نے یوکرین کو $380 بلین سے زیادہ کی ایڈ دینے کا وعدہ کیا تھا، جس میں انڈیویجول ملکوں کی تقریباً $118 بلین کی ڈائریکٹ ملٹری ایڈ بھی شامل تھی، جبکہ صرف امریکہ نے یوکرین کو تقریباً $61 بلین کا ایمونیشن اور ملٹری ایڈ دی۔ ویسٹرن کنٹریز نے روس کے خلاف سینکشنز کو ویپن کے طور پہ استعمال کیا، رشین اکانومی پہ پریشر ڈالنے اور اسے گلوبل فائنینشیل سسٹم سے باہر کرنے کے لیے $300 بلین کے رشین ایسٹس کو فریز کر دیا گیا، جبکہ اسی سال G7 ملکوں نے روس کے ایسٹ فریز میں سے $50 بلین یوکرین کی مدد کے لیے دے دیے گئے۔ اس جنگ نے روس اور یوکرین ہی نہیں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ خاص طور پہ رشیا پر سینکشنز اور اس کے جوابی ایکشنز نے گلوبل ٹریڈ کو ہلا دیا۔ گیہوں، مکئی اور سویابین جیسی کموڈیٹیز کی انٹرنیشنل پرائسز آسمان کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی۔ الیکٹرانکس، آٹوموبائل، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی سپلائی چین پوری طرح سے ہل گئی۔ لیکن اس جنگ کا اہم ترین ایلیمنٹ آئل پرائسز پہ پڑنے والا انفلوئنس ہے، جو پہلے ہی گلوبل مارکیٹ پہ ہلچل مچا رہا ہے۔ 7 مارچ 2022 کو امریکہ اور یورپ کی جانب سے رشین آئل کی امپورٹ پر پابندی کے فیصلے کے بعد برینٹ کروڈ کی قیمت 14 سال کی ہائیسٹ لیول پہ یعنی $139 پر بیرل تک پہنچ گئی، اور یہ روس یوکرین جنگ کا سب سے بڑی مصیبت تھی جو پوری دنیا کو سہنی پڑی۔ جنگ کے آغاز سے اب تک آئل پرائسز میں 50% کا اضافہ تھا۔ گلوبل سینکشنز کے جواب میں روس نے یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی نارڈ اسٹریم 1 گیس پائپ لائن بند کر دی، اور اس کے بعد یورپ میں نیچرل گیس کی قیمتوں میں بے پناہ 400% اضافہ ہو گیا۔ یورپ کی اکانومی ہل گئی۔ اس عرصے کے دوران گلوبل سپلائی چین ڈسٹرب ہونے سے گلوبل ٹریڈ میں بھی تقریباً 15% کمی آ گئی۔ عالمی سطح پر مہنگائی میں 5% اضافہ ہو گیا، جبکہ پروڈکشن اور نئے منصوبے رکنے کے باعث
IMF نے گلوبل اکنامک ایسٹیمیٹ پہ $1 ٹریلین کے نقصان کا اندازہ لگایا۔ $1 ٹریلین۔ جنگ کے آغاز سے اب تک یورپ کی یوکرین کی ایمرجنسی ملٹری ایڈ اور ریفیوجی ایڈ تقریباً $121 بلین خرچ ہو چکی ہے، اور یورپ نے یوکرین کی ڈیولپمنٹ اور ری اسٹرکچرنگ کے لیے آنے والے 3 سالوں کے لیے بھی $54 بلین کمٹ کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپی ملکوں کو اپنے ڈیفنس ایکسپنسز میں 40% اضافہ کرنا پڑا۔ انٹرنیشنل ویٹ پروڈکشن میں 14% حصہ ڈالنے والے رشیا اور یوکرین کی ایگری اکانومی کو بھی 2 سال سے جاری جنگ نے ہلا دیا۔ یوکرین کو یورپ کی بریڈ باسکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ٹرانسپورٹیشن کے راستے تباہ ہو گئے، سپلائی چین برباد ہو گئی، اور روس کی پابندیوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں فوڈ شارٹیج اور فوڈ پرائسز میں زبردست اضافہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے یورپین اکانومی کا بھرکس نکل چکا ہے۔ یورپ میں انفلیشن 2022 میں 10.7% تک پہنچ گیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے بعد روس آئل پروڈکشن کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جس نے 2020 میں روزانہ 10.5 ملین بیرل آئل پروڈیوس کیا تھا اور 5 سے 6 ملین بیرل پر ڈے سیل بھی کیا تھا، جس میں سے آدھے سے زیادہ یورپ کو ایکسپورٹ کیا گیا۔ تاہم مغرب کی سینکشنز کے بعد روس نے اپنی آئل ایکسپورٹس کا رخ بدلا اور یورپ سے اس کو چین اور انڈیا کی جانب موڑ دیا۔ اس وقت روس چین کو آئل ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور دوسری طرف گیس شارٹیج نے بھی یورپی اکانومی پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ کئی یورپی انڈسٹریل یونٹس کو پروڈکشن کم کرنی پڑی، اور کچھ انڈسٹریز تو گیس 400% تک مہنگی ہونے کے باعث بند ہو گئی۔ گویا کہ ہر طرح سے اس جنگ نے یورپ کی اکانومی کا بھرکس نکال دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ روس نے اس جنگ میں کوئی نقصان نہیں اٹھایا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی اکانومی ڈوبنے کے بجائے اکثر ابھرتی ہوئی نظر آئی۔ ویسٹرن ورلڈ کی جانب سے روسی ساورن ایسٹس فریز کرنے سمیت اکنامک پابندیوں نے روسی کرنسی روبل کو بری طرح سے ڈسٹرب کیا۔ روس میں مہنگائی بڑھ گئی، لیکن روسی اکانومی نے ویسٹرن ورلڈ کے سامنے سرنڈر کرنے کے بجائے نئی مارکیٹس ڈھونڈی۔ 2022 میں روس کی جی ڈی پی 2.1% تک شرنک ہو گئی تھی، لیکن 2023 میں جی ڈی پی گروتھ بحال ہو گئی اور 3.6% تک پھر پہنچ گئی۔ اس طرح اپریل 2022 میں 17.8% تک پہنچنے والا انفلیشن ریٹ اب 5% رہ گیا۔ مہنگائی میں بڑی کمی آئی۔ فیبروری 2022 میں جنگ شروع ہوتے ہی رشین کرنسی کی امریکی ڈالر کے سامنے ویلیو میں 30% کمی ہوئی، اور 7 مارچ 2022 کو ڈالر 139.45 روبل کا ہو گیا تھا، لیکن جون 2022 میں امریکی ڈالر پھر سے 60 to 70 روبل کے آس پاس آ گیا، اور تب سے روبل کی ویلیو سٹیبل ہے، یعنی کہ روبل مکمل طور پہ بحال ہو چکا ہے۔ رشیا کے سینٹرل بینک نے فروری 2022 میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر 20% کر دیا تھا، جو سپٹمبر 2022 میں کم ہو کر تقریباً 11% پر آ چکا ہے۔ IMF کی فورکاسٹ کے مطابق جنگ زدہ روس کی اکانومی اس سال 3.2% کے ریٹ سے ترقی کرے گی، جو دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک سے زیادہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک جانب روس اور دوسری جانب پوری مغربی دنیا، یہ جنگ روس ہارتا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یوکرین بھی کہیں سے بھی شکست زدہ نظر نہیں آتا۔ نہ جانے یہ جنگ کب تک جاری رہے گی۔